لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وقال رسول الله سب درود پاک پڑھیں۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور مجھے تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا کہ آج رات یہاں ہم جمع ہیں، انشاءاللہ آنے والی جو جمعرات ہے اس وقت بھی ہم اسی مسجد میں جمع ہوں گے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور مجلس کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں۔ مجلس میں میرے دوستوں لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، مجلس کا اصل مقصد ہوتا ہے دل کی صفائی۔ بھائی مجلس کیوں ہوتی ہے؟ بیان تو ہوتے رہتے ہیں اور 2 گھنٹہ اور 3 گھنٹہ لمبے لمبے بیانات ہوتے ہیں۔ مجلس کا اصل مقصد ہے دل کی صفائی۔ اور دل کی صفائی کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو سمجھو اگر میرا اور آپ کا کپڑا میلا ہو گیا تو ہم اس کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، دھلتے ہیں، اور دھلنے کے بعد اس کو استری کرتے ہیں، آئرن کرتے ہیں۔ آئرن کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو پہن کر کسی بڑے کی مجلس میں جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دل جو ہے نا، دل یہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا کپڑا میلا ہوتا ہے نا، یہ دل اس سے زیادہ میلا ہوتا ہے۔ اور ہوتا ہے میرے دوست کو دل میں کسی کی جلن، دل میں کسی کی جلن، کسی کی ترقی کو دیکھ کر میرا دل دکھے، میں کسی کی برائی کروں تو یہ میرا دل کالا 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 ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑے کو دھونے کے لیے پانی میں ڈالنا ضروری ہے، دل کو دھونے کے لیے اللہ کے ذکر میں ڈالنا ضروری ہے۔ اور کپڑا پانی میں دھلنے کے بعد جیسے آئرن کرنا ضروری ہے، اسی طرح دل کو اللہ کے ذکر سے دھو اور اس کے بعد اپنے آپ کے آنسو کے ذریعے سے اس کی آئرن کرو تاکہ وہ کپڑا اچھا بن جاتا ہے۔ کسی بڑے کے دربار میں جاتے ہیں، یہ دل اچھا بن جائے گا تو قیامت میں نبی کے دربار میں حاضر ہو جائے گا۔ ورنہ ہمارے نبی دور سے کہہ دیں گے میں تیرا نہیں، کون ہمیں تیرا نہیں، اور تو دل جب تک صاف نہیں ہوگا وہاں تک نبی کی محبت اللہ کی۔ میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا، دل کو جب تک صاف نہیں کرو گے اللہ کی معرفت اور نبی کی محبت اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اللہ کی معرفت پاک ہے، نبی کی محبت پاک ہے، اور اگر دل ناپاک ہے تو پاک ناپاک کے اندر آنے والی نہیں۔ اس لیے دل کو صاف کرنا ہے۔ اس طرح صاف کرو گے پہلے اللہ کا ذکر کریں گے، خوب اللہ 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 اللہ، یہ پورا واش ہوگا جیسے واشنگ مشین میں کپڑا صاف ہوتا ہے، یہ دل بھی کیا ہوگا، صاف ہوگا۔ اور اخیر میں ہم اپنے آنکھوں کے آنسو جو ہے جو اللہ کے ڈر سے نکلے وہ دل پر ٹپکاتے جائے، پھر دل قابل ہو جائے گا کہ قیامت میں نبی کہے گا تو میرا بن گیا، میں دیکھ بن گیا۔ میں سب اس کے تیاری ذکر کرنے کے لیے جو میرے بھائی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں آگے آ جائیں۔ ابھی آپ نے قاری کریم الدین صاحب کو سنا، انہوں نے کتنی بہترین نعت پڑھی کہ جس کے دل میں نبی کا احترام نہیں وہ دنیا میں لاکھ محترم ہوگا مگر خدا کے یہاں محترم نہیں۔ تو نبی کا احترام اتنے ضروری ہے کہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے۔ میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن میں نے بھی ٹیک نہیں لگایا، اس لیے مجھے معلوم ہے اللہ رسول کی باتیں کرنا، اللہ رسول کی باتوں کے سامنے میں تو بہت نالائق آدمی ہوں، میں بہت نالائق آدمی۔ اگر میں ٹیک لگا کر بیٹھوں چاہے کرسی میں پیچھے ٹیک لگا ہو، لیکن یہ بیٹھنا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں جو بوڑھے ہیں معذور ہیں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تو سمجھ میں آئے، لیکن یہ صورت میں مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بوڑھا بیچارہ آگے بیٹھا ہوگا اور جوان آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو وہ کس کے دربار میں بیٹھا ہے بھائی؟ کم از کم یہ تو سوچے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہر وقت کہنے کی ضرورت پڑے آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ ارے میرے دوستوں نبی کا میدان وہ میدان ہے، آگے بڑھ جا، نبی تو کچھ کو جنت میں آگے بڑھا دے گا۔ اور جتنا پیچھے رہے گا ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں نبی کہے کہ میرا ذکر ہوتا تھا تو پیچھے کا، آج قیامت میں بھی تجھ کو پیچھے کر کے بتا۔
इसलिए मेरे दोस्तों ये बार बार कहने की जरूरत न पड़े, आप लोग भी आगे आगे आ जाए, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। फिर हाँ, बूढ़े माजूर जो है वो जरूर टेक लगाकर बैठे, बल्कि उनका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बुढ़ापे में भी वो आते हैं और अल्लाह के घर को रौनक बख्शते हैं। अल्लाह उनके जान माल उम्र में खूब बरकत नसीब फरमाए। बाकी जो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आदमी है, नबी की बातें चलती हो तो टेक लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। ये नबी की शान के खिलाफ, नबी के अदब के खिलाफ, रिस्पेक्ट और एहतराम होना बहुत जरूरी है। हमारे घर का बड़ा जब हमें बात करता है तो बेटे के लिए मुनासिब नहीं कि बाप की बात को टेक लगाकर सुने। तो अगर बेटा बाप की बात को टेक लगाकर नहीं सुन सकता तो उम्मती नबी की बात को टेक लगाकर कैसे सुन सकता है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर अल्लाह के घर में जमा है। अब महीना तो इतना प्यारा, मैंने कल ही वहां वाकानेर में मैं था, मैंने कहा गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड समझते हो, सुनहरा मौका, रजब, शाबान, रमजान। क्यों? इसलिए रजब में बरकत ही बरकत। कसम अल्लाह की मेरे दोस्तों, दुकान पर बैठ जाओ, अल्लाह रजब में बहुत बरकत देता है। कहा जाता है कि 12 महीनों में सबसे ज्यादा बरकत अगर होती है तो रजब के महीने में। बस सच्चा मोमिन बन जा, अल्लाह बरकत के दरवाजे खोल देगा। और तजर्बा करके देखो, बरकत होनी होनी तो रजब के महीने में बरकत होनी होनी है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर कहा था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। जब नबी जमीन पर बरकत मांग ले तो आसमान पर बरकत का फैसला हो ही जाता है। तो रजब का महीना बरकत का महीना, शाबान का महीना, अरे शाबान का महीना इतना प्यारा महीना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शाबान व शहरी, शाबान तो मेरा महीना है। नबी फरमाते मेरा महीना। भाई जिस महीने की निस्बत नबी से लग जाए, नबी की शान से बढ़कर कोई शान नहीं, तो उस महीने की शान से बढ़कर भी कोई शान नहीं होगी। और फिर रमजान का महीना, वो तो हमारे नबी कहते हैं ये मेरा नहीं, ये तो मेरे खुदा का महीना है। और अल्लाह भी फरमाता है, अरे रमजान के रोजे रख ले, पहले 10 दिन रोजे रख ले, अल्लाह फरमाता है रहमत की बारिश से बरसाता रहूंगा। दूसरे 10 दिन रख ले, अब मेरी मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम करूंगा। और अल्लाह कहता है मेरी इज्जत की कसम मेरा बंदा, तीसरे 10 दिन के रोजे रख ले, जहन्नम की आग तेरे ऊपर हराम कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों ये गोल्डन पीरियड है, मालूम नहीं आइंदा किसको मिले न मिले। ये रजब है, शाबान है, रमजान है। मेरे दोस्तों इन 3 महीनों के अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। चलो हम सब मिलकर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का जिक्र करें। मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तौहीद बहुत जरूरी है। सब लोग बिल्कुल यकीन के साथ करने वाली बात अल्लाह की, किसी से कुछ नहीं होता। हाँ मेरे प्यारों, मत समझो, ये मत समझो कोई मुझको बदनाम करेगा। आज ये टेंशन इतना खराब टेंशन है जो हमको चैन से जीने भी नहीं देता। वो मेरे बारे में ऐसा बोलता, वो मेरे बारे में ऐसा बोलता, वो मेरा ऐसा। अरे मेरे दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कोई इज्जत देने वाला भी वही है, जलील करने वाला। हाँ बस ये सोचो कि पैदा करने वाला नाराज न हो जाए। आज हमको दुनिया के पेशों की फिक्र है कि वो नाराज होगा, वो नाराज होगा, अरे वो नाराज हो जाए, पैदा करने वाला नाराज न हो। इसलिए वो नाराज होगा तो फिर राजी करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह अल्लाह ये भी इसी बात को बता रहा है कि करने वाला कौन, रोजी देने वाला कौन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला मालूम इल्लल्लाह, ला
معبودا الا اللہ لا مشہودا الا اللہ لا محبوبا الا اللہ لا موجودا الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معراج والا مہینہ، سیرت مصطفیٰ کا مہینہ، عظمت مصطفیٰ کا مہینہ، ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہر مجلس میں ہم درود پاک نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ ہمارے اس نذرانے کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں پڑھو تو صورت میں پڑھیں گے درود پاک صورت میں، لیکن تصور میں آدمی بہت دور جاتا ہے کہ نہیں جاتا. آپ کو اگر کسی ملک کا ویزا نہ ملے لیکن آپ اپنے دماغ سے جا سکتے ہو اس ملک میں، جا سکتے نہیں جا سکتے. اسی لیے کہتے دو چیزیں ایسی ہے جو انسان کو کہاں بھی پہنچا سکتی ہے، ایک تصور اور ایک آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن آنکھ کھولتا ہے تو وہیں کمی پڑتا ہے. تصور میں بھی آدمی کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے. بس میرے دوستوں، اگر ہم تصور میں دنیا کی نعمتیں لا سکتے ہیں اور اپنی جوانی برباد کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ تصور میں اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، سوچتے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اپنی جوانی کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. میرے دوستوں، اگر تصور سے ہم اپنی جوانی برباد کر سکتے ہیں تو تصور میں آخرت کو آباد بھی تو کر سکتے ہیں. بیٹھے ہیں صورت میں، لیکن تصور یہ کرو کہ اس دل سے میں درود پاک پڑھوں گا، ایسے دل سے درود پاک پڑھوں گا کہ پڑھوں گا سورج کی زمین میں، اور تصور ہوگا کہ مدینے میں میرا آقا سن رہا ہے، مدینے میں میرا آقا. اللہ مدینے کی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں بھکاری کلیموں جو پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مدینہ جانا سب کو. میرے دوستوں، مدینے کی زمین سے بڑھ کر کوئی زمین نہیں، مدینے کی مٹی سے بڑھ کر کوئی مٹی نہیں، مدینے کی ہوا سے بڑھ کر کوئی ہوا نہیں. دعا کرو اللہ ہم نالائقوں کو آخری گھڑی آئے تو وہی مدینہ پہنچا دے. اس لیے کہ میرے دوستوں، مدینے میں مرنے کی اتنی تمنا اور ہونا بھی چاہیے کہ میں نے آپ سب کو، ہم سب کو مدینے میں مرنے کی اتنی تمنا ہونا چاہیے، اتنی تمنا ہونا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری محبت پیدا کر اور مدینے میں مر جا. تیرا کام مدینے میں مرنا ہوگا اور میرا کام تیری سفارش کرنا ہوگا. میرے دوستوں، ہمارا کام بس دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی مٹی نصیب فرمائے. اور ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، جیسے قاری کریم صاحب نے جو نعت پاک پڑھی بہت پیاری نعت پاک تھی کہ اس میں پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں. بھائی مدینے جانا اس کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مالدار ہوگا تو مدینے جائے گا، مالدار ہوگا تو مکہ جائے گا. نہ میرے دوستوں، یہ تو ایک دعوت نامہ ہمارا نبی اڑاتے ہیں، جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ مدینہ. اس کا آپ نے دیکھا ہوگا اگر پیسوں کا معاملہ ہوتا نا، قسم اللہ کی اگر مدینہ اور مکہ جانا پیسوں کا معاملہ ہوتا تو ہم جیسا غریب کبھی نہیں پہنچا ہوتا، ہم جیسے مفلس کبھی نہیں پہنچے ہوتے، ہم دور بڑے بڑے مالدار اور امیر پہنچے ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنے امیروں کو دیکھا اپنے آفس میں بیٹھے موت آ گئی، لیکن مدینہ قدم اللہ نے اس کے رکھنے کو پسند نہیں کیا. اور کتنے غریبوں کو ہم دیکھتے ہیں ہر سال حج میں چلا، عمرے میں چلا، مدینہ چلا، مکہ چلا. میرے دوستوں، یہ تو بلاوے کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ جانا نصیب فرمائے. تو چلو بہت دل کے درد کے ساتھ ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اور آج ایک نیا درود پاک لے کر آیا، وہ بھی ہم انشاءاللہ یاد کریں گے. انشاءاللہ بہت پیارا درود پاک ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن پہلے ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر میرے دوستوں زور سے چیخنے چلانے کی ضرورت ہے، دل کی گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد.
محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد المزاري محمد القرشي محمد المغني محمد العدوي محمد الأبطحي محمد البشير محمد المنير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد المذكر محمد المطهر محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المزمل محمد المدثر محمد المذكر محمد المستكبر محمد كريم الله محمد نبي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد شفيع الله محمد نبي الله محمد خليل الله محمد حبيب الله محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أشرف الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد طه محمد ياسين محمد. اللہ تعالیٰ درود پاک سے سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوست، جمعہ کی رات ایک درود پاک جو ہر وقت میں پڑھاتا ہوں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، یاد ہوگا نا؟ یہ پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ پڑھے؟ ہاں جس کو چاہے کتنی مرتبہ پڑھے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے. ہمارے نبی نے بہت لمبا نہیں فرمایا ایک مرتبہ پڑھ لے اور یوں سمجھنا، ہمارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ پڑھ لے اور یوں سمجھنا کہ جب مرے گا تب مرے گا اور ساری دنیا تجھے دفن کرنے آوے نہ آوے، لیکن یوں سمجھنا کہ میں دفن کرنے پہنچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے. خیر میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، میں نے کہا جیسے ذکر کرنا ہے ہم کو اور انشاءاللہ دعا کرنا ہے. لیکن ایک بات میرے دوستوں اپنے دماغ میں رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم میں سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم جسے بیٹھے تھے اس زمانے میں جسے بیٹھے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم جتنے ہیں ہم نے سب سے عقل والا کون؟ ہم نے سب سے عقل والا کون؟ ابھی ہم جس میں بیٹھے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے بھائی یہ سوداگر والا سورت، یہ سوداگر والا پورے سورت کو ہم سامنے رکھے یا پورے گجرات کو ہم سامنے رکھے یا پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ سوال کرے کہ سب سے بڑا عقل والا کون ہے؟ آج ہم کہیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو وہ عقل والا ہوگا، جس کے پاس کرسی ہو وہ عقل والا ہوگا، جس کے پاس منسٹری ہو وہ عقل والا ہوگا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یہ پوری دنیا کا سروے کرو، سب سے بڑا عقل والا کون ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا دانش مند وہ ہے اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت. سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کی تیاری کرے. عقل مند کون ہے؟ موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کی تیاری کرے. اب بتاؤ میرے دوستو، نبی کی نظر میں میں اور آپ عقل مند ہے کہ نہیں؟ پیسہ ہوگا ہمارے پاس، دکانیں ہوگی، اللہ برکت دیتے ہیں،
لیکن عقلمند ہے کہ نبی کی نظر میں میں اور آپ عقلمند ہے کہ نہیں؟ عقلمند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے. میرے پیارے دوستوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم نے کس نے موت کی تیاری کی ہے؟ کس نے موت کی تیاری کی ہے؟ اگر اگر میری سانس بند ہو جائے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، اگر میں مر جاؤں بس میرے دوستوں قیامت قائم ہو گئی. میری تو قیامت قائم ہو گئی. ارے ہو گئی. اور اللہ مجھے آج رات کو اگر قبر میں پوچھے کیا نہیں کرایا. دیکھو میرے کتنے پیارے دوست بیٹھے، چہرے پہ داڑھی نہیں، کتنے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر ابھی آنکھ بند ہو جاتے ہیں، ابھی آنکھ بند، اس میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت بول کر آنے والی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بغیر داڑھی والے اور جنہوں نے آج فجر کی نماز نہ پڑھی اور 15 دن سے فجر کی نماز نہ پڑھتے، اور میری وہ ماں بہنیں جنہوں نے پردے کا جنازہ اٹھایا، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر ابھی اس وقت میری اور آپ کی موت آ جائے کیا تیاری ہمارے پاس؟ اگر کون ہے کوئی تیاری؟ اور اگر تیاری ہے تو عقل مند، نہیں تو ابھی میں کہوں تیری پاؤلی چٹک گئی، ابھی اچھلے گا. وہ موری صاحب نے بولا میری پاؤلی چٹک گئی. میں کہتا پاؤلی نہیں، پاؤلا بھی چٹک گیا. اگر پاؤلی چھٹکی نہ ہوتی تو موت کی تیاری کرتا، اور موت کی تیاری میں کچھ نہ کرتا، کم از کم نبی کا چہرہ تو بناتا. کائم داڑھی، جن لوگوں کی داڑھی نہیں، اس کا مطلب ہے کام نہیں کرتا دماغ. دنیا والے اس کو پاگل خانے میں داخل نہیں کریں گے، لیکن قیامت میں نبی اس کو پاگل خانے میں داخل کر دے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بہت بڑی موٹی کتاب ہے ایک اللہ کے ولی پر، میں نے اس کو بہت پہلے پڑھا تھا. وہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت بہلول. کیا نام تھا حضرت؟ آپ نے نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا مجھے نہیں معلوم. حضرت بہلول بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، 500 روپئے کی ان کے اوپر کتاب ہے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. ان کے بارے میں لکھا کہ وہ کوئی درخت کے نیچے، آڑ کے نیچے بیٹھے تھے، اور بیٹھ کر کیا کرتے تھے جو ابھی ہم نے کیا. وہ درخت کے نیچے بیٹھے اور کیا کر رہے؟ اللہ 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 اللہ. اب اس زمانے کا بادشاہ وہاں سے گزر رہا ہے. میں بادشاہ منسٹر، آپ نے دیکھا ہوگا منسٹر کی گاڑی چلتی ہے تو نہ جانے کتنی گاڑیاں اس کے ساتھ میں چلتی ہے. تو اس زمانے کا بادشاہ وہاں سے گزر رہا ہے. اب وہ بادشاہ وہاں سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ غلام بھی ہے، باندیا بھی ہے، گانے والے، ناچنے والے، بجانے والے، ڈھول بجانے والے، وہ لمبا جلوس لے کے وہ بادشاہ چھاتی پر بیٹھ کر وہاں سے گزر رہا. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر بادشاہ گزرے تو ہر بیٹھنے والے کو وہ بادشاہ گزر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اللہ 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 اللہ. بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری، حضرت بہلول کھڑے نہیں ہوئے تو بادشاہ کو آگ لگ گئی. بادشاہ کو آگ لگ گئی کہ بادشاہ یہاں سے گزر رہا ہے اور یہ فقیر جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے میری تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتا. بس بادشاہ نے اپنے فوج والوں کو بلایا، کہا بوڑھے بلاؤ، وہ جو بیٹھا ہے درخت کے نیچے اس کو لاؤ، آخر وہ میری تعظیم میں کھڑا کیوں نہیں ہوتا. تو وہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اللہ کے وجہ سے کہنے لگے بادشاہ کیوں بلایا بھائی، مجھے کیوں بلایا؟ یہ سارے فوجی مجھے پکڑ کے یہاں پر لے کر آئے. تو کہا میں یہاں سے گزر رہا ہوں، تو میری عظمت میں کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت بہلول نے کہا کیسے کھڑا ہو؟ اس لیے کہ تیرے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا، میں تیرے لیے کیوں کھڑا ہوں؟ تیرا جو بادشاہ ہے نا، یعنی اللہ جل جلالہ، ان کی خدمت میں لگا. مجھے بڑے کی خدمت میں لگوں گا تو چھوٹے کو تھوڑی دیکھوں گا. وہ بادشاہ کو تو اور پیش آیا، بہت غصہ آیا، بہت گالیاں دیا، بہت گالیاں دیا. ابھی کیا کیا اس نے؟ سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک چھوٹی سی لکڑی پڑی تھی، لکڑی اس نے وہ لکڑی کو اٹھایا اور کہا یہ نشانی ہے کہ تو میرے علاقے کا سب سے بڑا پاگل ہے، تو میرے علاقے کا سب سے بڑا باولا ہے، تو دیوانہ ہے، مجنون ہے. یہ لکڑی میں تجھ کو دیتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ لکڑی نشانی ہے کہ تو ہمارے یہاں کا پاگل آدمی ہے. اگر تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اس کو یہ لکڑی دے دینا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں لاؤ، دے دو لکڑی دی اور اپنے جھولے میں اور واپس وہی درخت کے نیچے. بھائی جو اللہ والا ہو جاتا اس کو دنیا والوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا. ایک بار ہم بھی اپنا دل اللہ والا بنا دیں نا، پھر میرے دوستوں دنیا والوں کے مال پر بالکل نظر نہیں رہتی. آج ہماری نظر جو بڑے بڑے کے جیب پر جو رہتی ہے نا میرے دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ نہیں آیا ہے. ایک بار اللہ آ جائے میرے دوستوں، روزی دینے والا کون ہے؟ اور ہمارا گھر کون چلاتا ہے؟ ہم تھوڑی چلاتے ہیں، اللہ چلاتا ہے. وہ چلائے گا، ارے چلائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ ارے مر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. کیا بیوہ عورتیں بھوکی پڑتی ہیں؟ یتیم بچے نہیں پڑھتے ہیں
कोई अगर ये समझे कि मेरे से मेरी बीवी भी चलती, मेरे बच्चे भी चलते, ये धोखा है। चलाने वाली जात अल्लाह की जात है। कितने यतीम ऐसे आगे बढ़ जाते हैं कि लाल प्यार का बच्चा उतना आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे ये नहीं करने वाला कौन? ने अपना वो झोला था, उसमें लकड़ी डाली और उसको बादशाह पे क्या लेना था, वो दरख्त के नीचे बैठ गए, अल्लाह 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 करने लगे। लिखा है कि 1.5-2 साल गुजर गए। कितने? 1.5-2 साल गुजर गए। हज़रत बहादुर वहीं पर अपनी जगह पर बैठे थे, अपनी कुटिया में, छोटी सी खानका में बैठे थे। खबर मिली कि बादशाह बहुत बीमार है और सारे इलाज करने वाले ने घुटने टेक दिए। इसलिए मेरे दोस्तों ये बात तो यकीन नहीं कि जब मौत का वक्त है तो कोई डॉक्टर काम नहीं आता कोई काम। डॉक्टर भी आखिर में कह देता घर ले जाओ, 2 घंटे का मेहमान है, उसको कहूँ तेरी सर्टिफिकेट है, तू तो सबको शिफा देता है। वो कहेगा हाँ शिफा तो मैं दे सकता, लेकिन हकीकत में शिफा देने वाला तो अल्लाह है। और कुरान ने भी कहा कि जब तेरी आखिरी घड़ी आए तो बुला, डॉक्टर को बुला। है कुरान में लिखा है, आपने शायद नहीं सुना होगा। कुरान कहता है कि जब आखिरी घड़ी आए तो बुला, डॉक्टर को बुला। अल्लाह ताला कहते हैं क्या डॉक्टर को बुलाएगा, तेरी पतली को पतली से मैं मिला चुका हूँ, तेरी रूह को मैं। कुरान में कहा पारा नंबर 29 में क्या कहा, वकील मन राफ के माने डॉक्टर। कहा जाएगा बुला डॉक्टर को बुला, लेकिन अल्लाह कहता क्या बुलाएगा, कोई डॉक्टर काम आने वाला। वो बादशाह का भी यही हाल हुआ। कितने साल के बाद ये वाकई 1.5-2 साल के बाद, किताब में लिखा 1.5 या 2 साल के बाद वो बादशाह बीमार हुआ। हज़रत बहलूल को खबर मिली कि बादशाह बीमार हुआ। सारे हकीम, सारे डॉक्टर, सब लोगों ने कह दिया कि मरने वाला, तो ये अपना झोला उठाए और चले। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह चले। वो बादशाह के दरबार में पहले तो इजाजत मिली नहीं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके इजाजत मिली। वो बादशाह चारपाई पर सोया हुआ था। हज़रत बहलूल करीब तक पहुंच गए और कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वो बादशाह ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हज़रत बहलूल ने कहा कि शायद तू मुझे नहीं पहचानता होगा, लेकिन मैं तुझे बहुत पहचानता हूँ। हज़रत बहलूल ने कहा मैं तुझे बहुत पहचानता हूँ, मैं तुझसे एक सवाल पूछने आया, एक सवाल पूछने के लिए आया। ये सवाल पूछने के लिए आया कि तू जंगलों में जाता था। हज़रत बहलूल कह रहे तू जंगल में जाता था, पिकनिक मनाने जाता था और तू शिकार करने जाता था, तो तू कितने दिन के लिए जाता था और क्या तैयारी करता था? वो बादशाह अभी तक तो लेते जब आखिरी घड़ी कहते ये कहने लगा हाँ मैं जंगल में जाता था, शिकार करने जाता, पिकनिक में जाता था और मैं 15 दिन जंगलों में रहता था और शिकार करता था और उसकी तैयारी इतनी करता कि कम से कम 1 महीने का तो खाना साथ में लेके जाता, गुलामों को लेके जाता, बांदियों को लेके जाता, नाचने वालों को लेके जाता, बजाने वालों को लेके जाता। यानी मतलब मैं जाता 15 दिन के लिए, लेकिन मेरी तैयारी महीने 2 महीने की हुआ करती थी। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बस यही पूछने आया हूँ कि जब तू दुनिया का सफर करता था तो तैयारी करता था 15 दिन का सफर और तैयारी 1 महीने, लेकिन अभी जो तू सफर करने जा रहा है ना वो आखिरत का सफर है, उसके लिए तूने क्या तैयारी की? हज़रत बहलूल ने पूछा उसके लिए क्या तैयारी की? वो आखिरी वक्त तो सबको रोना आता है, वो बादशाह भी रो पड़ा, धड़ धड़ आंसू निकले। कहा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की, न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, मैंने कोई तैयारी नहीं की। तो हज़रत बहलूल ने कहा कि इतना बड़ा बादशाह, मुझको ताज्जुब होता कि 15 दिन का सफर करना हो तो महीने की तैयारी करे और हमेशा का सफर करना हो तो कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो कहा कि हाँ बस मैंने तैयारी नहीं की। हज़रत बहलूल ने कहा सुन मेरा झोला निकालो। झोले में से क्या निकाला? लकड़ी। अल्लाह ने तेरे को देने आया हूँ, ये तेरे को जिससे कि तूने मुझे दिया था। कहा था पागल है और ये कहा था तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो दे देना। कहा आज मुझको मेरे से बड़ा पागल तू मिल गया, मेरे से बड़ा पागल तू मिल गया कि जो 15 दिन का सफर करना हो तो महीने की तैयारी करे और आखिरत का सफर करना हो कोई तैयारी ना करे। तो तेरे से बढ़कर बावला और पागल कौन होगा? ये लकड़ी तेरी अमानत है, मैं तुझको वापस कर देता हूँ। मेरे दोस्तों हज़रत बहलूल ने लकड़ी दे दी, सही भी कि नहीं? वो तो अच्छा है कि हज़रत बहलूल अभी नहीं है हमारी ये चुपगढ़ मस्जिद में, वरना मेरे और आपको सबको लकड़ी देते, कसम से देते कि नहीं देते कि हम सब पागल है मेरे दोस्तों, पागल है। अगर हम अक्लमंद होते और मौत की तैयारी करते तो हमारे चेहरे पे दाढ़ी होती, हमारे पास 5 वक्त की नमाजें होती, हम किसी का हक न मारे होते। लेकिन मेरे दोस्तों जमाना गुजर गया, बयान सुनता, तकरीर सुनता, लेकिन लानत और अफसोस इस बात का है कि जमाना गुजर गया बयान सुनते हुए, लेकिन नबी के चेहरे से वो नफरत है कि नबी का चेहरा रोज तोड़ेगा और यहूदी का चेहरा रोज बनाएगा। ये हमारा ईमान है मेरे दोस्तों,
یہ ہمارا ایمان ہے. آ گیا بیان سننے, تقریر سننے, مولوی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی. ارے مولوی صاحب نے تو اچھی کی, لیکن تو کب اچھا بنے گا؟ تو کب اچھا بنے گا بھائی؟ ہم سب چہرے پہ داڑھی آئی. ہاں میرے دو, اور اگر ابھی موت آ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کون امام ابو حنیفہ رحمۃ. اور میرے دوست ایک بات سمجھنا, موت کا معاملہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. جب موت اور روح, اللہ اکبر میرے دوستوں, کبھی رات کے سناٹے میں یاد کرو, اگر آپ کو وہ حدیث سے معلوم ہو کہ روح نکالی جاتی ہے تو بندہ کیسا تڑپتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ زور سے چیخے تو اس کے چیخنے کی وجہ سے 100 آدمی مر جائے, لیکن اس میں چیخنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے. میرے دوستوں, سب سے پیارے ہمارے نبی تھے, ٹھیک ہے. ارے اور سب سے پیارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ, لیکن وفات کے وقت کیا حال تھا؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ نہیں بہ رہے تھے. اور عائشہ کو کیا فرمایا, ایک پانی کا پیالہ رکھتے, ایک ٹھنڈا پانی کا پیالہ رکھتے. ہمارے نبی قاسم بار بار اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے تھے اور یہ اپنے چہرے پر رکھتے تھے اور کہتے تھے ان للموت لسکرات, کہ موت کے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے دوستوں, جب ان کو تکلیف ہوئی تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ایک نبی گزرے ہیں, حضرت عیسیٰ. کون حضرت؟ سننا, بہت سننے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ, ہم لوگ اتنے آرام سے جو کھینچے ہوتے ہیں, اتنے آرام سے جو اکرا کے چلتے, موٹر سائیکل کو طوفان کے ساتھ بھگاتے اور سمجھتا میں کچھ ہوں. اوپر نبی کہتا ہوگا تو کیا ہے, یہودی کا چہرہ بناتا ہے, عیسائی کا کپڑا پہنتا ہے, اور زبان پر کہتا ہے میں محمدی ہوں, مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں, نبی کو کھوٹی محبت کی کوئی ضرورت نہیں. آج دنیا کی عورت جھوٹی محبت برداشت نہیں کر سکتی, تو کیا نبی برداشت کریں گے؟ کپڑا پہنتا ہے نصرانیوں کا, عیسائیوں کا, چہرہ بناتا ہے یہودیوں کا, کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی بھی مدینے میں کیسے ہوں گے؟ بہت دن میرے پاس, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت کمال تھے, ٹھیک ہے نہیں کمال. میں انشاءاللہ آئندہ جو میرا آپ کو بتاؤں گا حضرت عیسیٰ کے پاس کون کون سے کمال تھے. اس وقت ایک مجلس ہے نا, ایک کمال بتا دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا, کمال تھا کہ کسی بھی قبر پر جاتے, کوئی بھی قبر پر چلے جاتے, دنیا کی کوئی بھی قبر ہو, حضرت عیسیٰ وہاں جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے قوم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. آٹومیٹک قبر پھٹتی تھی, مردہ کھڑا ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ گھنٹے ان کے ساتھ بات کرتے اور اس کے بعد کہتے ارجع بإذن اللہ, واپس جا اللہ کے حکم سے. آٹومیٹک مردہ سوتا تھا, قبر بچ گئی. کس کا کمال تھا؟ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. وہ کیا فرماتے, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو یہ پاور دیا ہے, میں کسی بھی مردے کو زندہ کرتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا, اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. کرنے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. حضرت عیسیٰ نے کہا کیوں آئے؟ کہا اس لیے آئے, بہت پرانی قبر ہے. کہا یہاں سے بہت دور ایک پرانی قبر ہے اور نبی کی قبر ہے. نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سے نبی کی قبر ہے؟ تو کہا حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی قبر ہے. جن کی قبر ہے؟ حضرت سام, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی قبر ہے. وہاں چلو, ہم چاہتے ہیں, آپ نبی ہے, آپ ایک نبی کو تو زندہ کرو, تو دو نبی کی باتیں ہوگی تو کتنا مزہ آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے. آپ بالکل پرانی قبر, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی قبر, وہاں حضرت عیسیٰ تھے. کیونکہ نبی کے پاس گئے تھے, اس لیے حضرت عیسیٰ نے بہت ادب کے ساتھ کہا یا نبی اللہ, قم بإذن اللہ, اے اللہ کا نبی, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. قبر پھٹی اور حضرت صاحب اس زمانے میں, حضرت صاحب کے زمانے میں جو لمبے چوڑے حضرت صاحب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اچھا تو بھی نبی, میں بھی نبی. اب باتیں ہونے لگی, سب لوگ سن رہے ہیں. حضرت عیسیٰ بات کر رہے جس سے حضرت صاحب سے, اور حضرت صاحب کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت باتوں میں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ صاحب تو اللہ کے نبی ہے, قبر میں کیسے گزر رہی ہے؟ قبر میں نے ابھی تو کھڑا کیا, لیکن گزر سے صحیح. حضرت صاحب علیہ السلام مسکرائے اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور ہر نبی کی قبر کو اللہ جنت بنا دیتا ہے. کہا وہ تو تم نے مجھے اٹھایا, بس میں تو جنت میں لیٹا ہوا تھا, جنت کی ہوا میرے اوپر آ رہی, جنت کی خوشبو میرے سامنے آ رہی, جنت کی روٹی میرے پاس آ رہی, جنت کا بچھونا میرے پاس ہے, جنت کا کپڑا میرے پاس ہے. میں نبی ہوں, اللہ کا ہر نبی اس کی قبر جنت ہوتی ہے اور ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا قبر تو ماشاءاللہ آپ کی جنت ہے, کوئی تکلیف نہیں, قبر میں کوئی تکلیف نہیں. تو حضرت شام کے آنکھوں میں آنسو آئے, ایک تکلیف ہے.
قبر جنت ہے، بچھونا جنت کا، کپڑا جنت کا، کھانا جنت کا، پہننا اوڑھنا لیکن ایک تکلیف ہے، ایک تکلیف کا، کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ مجھے قبر میں آئے 4000 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ تب قبر میں آئے مجھ کو 4000 سال ہو گئے، لیکن 4000 سال پہلے جو میری روح نکالی گئی تھی اس کی تکلیف میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں. کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی. اور کتنے سال ہو گئے؟ 4000 سال سے میں اس قبر میں ہوں، لیکن 4000 سال پہلے جب میری آخری گھڑی آئی اور میری روح نکالی گئی اس کی تکلیف مجھے ابھی بھی نظر نہیں. میرے دوستوں، یہ موت کا معاملہ بہت عجیب ہے. بھائی موت کا معاملہ، بھائی میری بھی روح نکالی جائے گی، میرے جیسا نالے بھی تو مرے گا نا. ارے کون مرے گا؟ آپ بھی مریں گے، روح نکالی جائے گی. سوچو میرے دوستوں کیا تیاری کی ہم لوگ. امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک شعر بنایا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک شعر 4 لائن کا بنایا تھا اور کہا کہ کوئی 1 لاکھ درہم مجھے دے گا لیکن یہ شعر میں کسی کو نہیں دوں گا، اس لیے جب جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے موت یاد آتی ہے. جب جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھ کو کیا کہتا. میں صرف اتنا بتا دوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر عربی میں ہے، کبھی بعد میں بتاؤں گا، صرف اتنا بتا دوں اس کا ترجمہ یہ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کتنے جوان صبح ہے شام ہوتی ہے چہرے پہ ہنسی اور مذاق سے رہے گے. تھیٹروں میں جانا، تھیٹروں میں جاتے ہیں، نیا شو لگ گیا چلا 3 گھنٹے کے لیے، بھائی 3 گھنٹے کے لیے چلا. امام ابو حنیفہ فرماتے چلا، مذاق کر رہا، ہنس رہا اور دنیا کے کھیل کود میں پڑا. اس کو نہیں معلوم اس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے. ابا لوگوں کے لگائی بھی تو اس کو نہیں معلوم کہ کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے. میں دوستوں ہم کتنے بیٹھے، کسی کو نہیں معلوم کس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں گھوم رہا ہوگا. ارے گھوم رہا ہوگا کہ نہیں گھوم رہا ہوگا. میرے دوستوں ایک بات بتاؤں میرے دوستوں، نبی سے محبت کرو، کریں گے انشاءاللہ، جھوٹی نہیں. اور میرے یاروں پیاروں، جھوٹی نہیں، جھوٹی محبت سے کسی کا کچھ نہیں ہوا. جھوٹی محبت سے اور فوراً، ارے میرے دوستوں فوراً امتحان لو. تم دوسروں کا کیوں امتحان لیتے ہو؟ اپنا امتحان لو کہ تیرے دل میں نبی کی محبت ہے یا. وہ ایک صحابی تھے نا مکہ میں، ایک صحابی کے مکہ میں مسلمان نہیں ہوئے تھے. میں مسلمان مکہ کے بہت بڑے رئیس سمجھے جاتے ہیں، مکہ کے بہت بڑے رئیس سمجھے جاتے ہیں. سننا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، محبت جس کا نام ہے مکہ مکرمہ میں وہ ہے اور بڑے رئیس سمجھے جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ رئیس نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے میرا بھائی، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے. پر ہمارے نبی کو ایک ہی فکر تھی، میرا امتی کامیاب ہو جائے. فرمایا میرا امتی کلمہ پڑھ لے تو وہ تو رئیس تھا، اس نے ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا. میں نبی کے چہرے پر تھوکا، وہ یوں ہاتھ سے دھکا مارا اور کہا کہ کسی کے بھی دروازے پہ جانا میرے دروازے پہ پتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے اتنی خراب گالی دی، چہرے پہ تھوکا، نبی کو دھکا مارا اور دروازہ بند کر دیا. اور وہ رئیس کہتا مجھے یقین اب محمد کبھی میرے دروازے پر نہیں آئے گا. لیکن جس کے چہرے پر تھوک دیا، جس کو دھکا مار دیا، جس کو گالی دے دی، جس کے لیے میں نے دروازہ بند کر دیا، اب وہ میرے دروازے پر کیسا آئے گا. لیکن وہ رئیس کہتا کہ میں دروازہ بند کر کے اپنی جگہ پر بیٹھتا، اس سے پہلے پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں سوچا واپس کون آ گیا. میں دروازے پر گیا، دروازہ کھولا تو محمد رسول اللہ. تب میں اپنی جگہ پر پہنچے، اس سے پہلے تو نبی دروازے پر روتے روتے کہتے تھوکنا ہے تو اور تھوکتے. میرے دوستوں نبی سے بڑھ کر کون مہربان ہوگا. کیا فرمایا مکہ میں تھوکنا ہے تو اور تھوک لے، چہرہ حاضر ہے، مارنا ہے تو مار لے، لیکن کلمہ پڑھ لے. لیکن کلمہ تو اس نے کیا کہا نہیں پڑھوں گا، کلمہ تو نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے بھی بڑے آسان الفاظ میں کہا کیا نہیں پڑھے گا. آسمان پر ایک ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. بس یہ ہمارے نبی کا کہنا تھا کہ کلمہ سننا، کلمہ تو پڑھ لیا. اب صحابی ہو گئے کہ نہیں ہوتے؟ ارے وہ صحابی ہو گئے نا، کلمہ پڑھ لیا تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جس نبی کے چہرے پر تھوکا تھا آج اس چہرے سے بڑھ کر مجھ کو کوئی چہرہ لگتا بھی نہیں تھا. کہتے میں نے نبی کو اندر بلایا کہ میرے گھر میں آؤ. کہتے میں گھر میں بیٹھا اور میں نے کہا آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا، اب آگے کیا کروں؟ آگے اب مکہ کا شروع کا زمانہ، مکہ کا شروع کا زمانہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ نماز کو پڑھنا ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ویسے تجھ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن 3 گناہ مت کرنا. 3 گناہ مت کرنا. ایک تو زنا مت کرنا، زنا مت کرنا. نمبر 2 یتیم کا مال مت کھانا. بھائی یتیم کا مال مت کھانا.
اور بچوں کو زندہ زمین میں دفن مت کرنا، اس لیے کہ اس زمانے میں زمین میں دفن کر دیتے. تو وہ کیا کہتے سننا، وہ صحابی کیا کہتے کہ میرے نبی نے مجھ کو 3 باتیں کہی، زنا مت کرنا، نمبر 2 کیا تھا یتیم کا مال مت کھانا، اور نمبر 3 کسی بچے کو زمین میں دفن مت کرنا. وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تھی، میرا کوئی بچہ ہی نہیں تھا، اس لیے زمین میں دفن کرنے کا کوئی سوال نہیں. کہتے نمبر 2 یتیم کا مال مت کھانا، کہتے میرے پاس کوئی یتیم پلتا ہی نہیں تھا کہ میں اس کا مال کھاؤں. لیکن کہتے میں چوکا جب میرے نبی نے کہا کہ زنا کے قریب، زنا تو بہت خطرناک گناہ ہے نا، لیکن اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. تو ہمارے نبی نے کہا زنا کے قریب. اور وہ کیا کہہ رہے معلوم، وہ صحابی کیا کہہ رہے کہ مکہ میں ایک عورت ہے اور اس سے میرا محبت کا رشتہ ہے. وہ کہہ رہے کہ مکہ میں ایک عورت ہے اور میرا اس کا محبت کا رشتہ، اور ہم اتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے کہ معلوم ہے ہم نے کتنی قسمیں کھائی تھی. تو میں سوچنے لگا کہ میرا نبی کہتا ہے کہ زنا مت کرنا، اور تھوڑی دیر میں وہ عورت آئے گی اور میں کالا منہ، تو میں نبی کو کیا کہوں گا؟ کہتے کہ میرے نبی نے تو اتنا کہا اور میرے نبی چلے گئے. اب یہ سوچ رہے کہ میں کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں. اس لیے کہ ایک معاملہ ہے، ایمان تو لے کر آیا اور نبی سے محبت بھی کرتا، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں زنا کے قریب. ابھی تو کہہ رہے وہ صحابی کہہ رہے کہ میں سوچ رہا ہوں، اتنے میں تو آگے دروازہ کھلا ہی تھا. کون آگے؟ وہ عورت آگے. اسی لیے یہ صحابی میرے دوستوں محبت جس کا نام ہے، جیسے وہ عورت آئی جنہوں نے کیا کیا، اپنی آنکھوں کو اپنا ہاتھ رکھا اور آنکھوں کو بند کر دیا. اب وہ عورت تو روزانہ آتی تھی، وہ سمجھی کہ یہ مذاق کرتا ہے. تو وہ عورت آئی اور اس کو پہلے بہت بلایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور یوں آنکھیں بند اپنا ہاتھ آنکھوں پہ رکھا. تو وہ عورت جو ہے نا اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا. کیا مجھے دیکھی تھی نفرت کیوں کرتا، ہاتھ کو پکڑا. تو عورت گھبرا گئی، اس لیے کہ یہ انگلیوں سے آنسو کے قطرے سے پکڑے، انگلیوں سے آنسو کے قطرے سے پکڑے. وہ عورت گھبرا گئی، کہنے لگی انت کب کی، ارے تو روتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا، میرے بغیر جی نہیں سکتا، آج اس کو دیکھنے کو تیار نہیں اور روتا ہے. میرے دوستوں وہ صحابی ایسا اللہ کا ولی تھا. ایک ہی جملہ کہا، محبت کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں. میں نے محمد کا چہرہ دیکھ لیا، ان کی محبت میرے دل میں آ گئی، اب تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا. تو وہ عورت ہی عورت کہتی من ہوا محمد، یہ محمد کون ہے؟ یہ آنکھ بند ہے اور ہمارے نبی کی پوری داستان سناتے. وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی چاہتی ہوں اور اس نبی پر ایمان قبول کرتی ہوں جس نبی پر تو نے ایمان قبول کیا ہے. میرے دوستوں یہ محبت اس کا نام ہے، گناہ چھوڑنا یہ محبت ہے. ورنہ میرے دوستوں داڑھی نہ ہو، ٹی وی گھر میں ہو، پینٹ شرٹ پہنا ہو، پینٹ ٹخنوں کے نیچے لٹکتی ہو، عیسائیوں کا کپڑا ہو، یہودی کا چہرہ ہو، اور کہتا ہو اے نبی میں تجھ سے بہت پیار کرتا. کتنا بڑا جھوٹا نہیں ہوگا. کیوں میرے دوستوں کیا ہے؟ مرنا کے لیے مرنا کہو، آج ایمان سے کہو مرنا کے لیے مرنا. دیکھو آج ہم آئے مجلس میں آئے، ایمان سے کہو مرنا کے لیے مرنا. زور سے کہو نا، زور سے بولو گے تو موت نہیں آ جائے گی، موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی. مرنا ہے سب کو مرنا ہے. میرے دوستوں جب مرنا ہے تو فجر کیوں نہیں پڑتا، کیوں نہیں پڑتا؟ دکان پہ جانے کی پابندی، آفس پر جانے کی پابندی فجر کی. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، ہٹا کٹا نہ اندھا ہے، نہ دولہا ہے، نہ لنگڑا ہے، نہ بہرا ہے، ہٹا کٹا آدمی ہے، 3 گھنٹے تھیٹر میں جا کے بیٹھ سکتا ہے اور رات کو 2 بجے تک باہر بیٹھ کے جیوت کر سکتا ہے. فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، ایسا جی ہوتا ہے منہ پہ ٹماٹر نہ مارے تو کیا کرے. فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. مودی صاحب بہت کوشش کرتا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، بیوی اٹھا دیے تو آنکھ کھلتی ہے. رکھاؤ نے ایمان سے کو بیوی اٹھا دیے تو آنکھ کھلتی ہے. یعنی اس کی محبت ہے اور نبی رسول کی محبت ہے. افسوس میرے دوست کیوں نہیں پڑھتے فجر کی؟ ایک میں بیٹھے نہیں پڑھے فجر کی نماز، نہیں پڑھے. آپ اسی مسجد میں آ جاؤ، اسی مسجد میں آ جاؤ میرے دوستوں. مغرب میں یہ مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے اور فجر میں پوچھو ہمارے قاری صاحب کی گواہی دیجیے فجر میں کہاں جاتے میرے دوستوں؟ کون سے گھر میں جا کے نماز پڑھتے ہو؟ اور ایک بات سمجھ لینا، میں بہت ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا ہوں، آپ کو برا لگے تو برا لگے، بھائی برا لگے تو برا لگے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر سننا میرے نبی نے کہا. اور نبی کبھی غلط نہیں بولتے بھائی، نبی کبھی غلط. ارے میرے دوستوں وہ نبی کیا غلط بولے جس کو معراج کی کوئی تھی اور کہاں اللہ نے بلایا تھا، جہاں کوئی گھیرا نہیں کوئی، اور صرف آج پر بلایا کوئی. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جب ہمارے نبی صاحب عرش پر تھے نا، وہ تو میرا کا واقعہ سنو گے، لیکن جب ہمارے نبی صاحب عرش پر تھے ہمارے نبی صاحب کی
नजर पड़ी आगे देखा कि सफेद रंग का इतना मोतियों का बना हुआ महल है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझे, अर्श यहाँ शुरू होता है और अर्श खत्म वहां पर होता है। तो फरमाया ए अल्लाह, ये मैं अर्श में आया हूँ, वो अर्श का किनारा है। अल्लाह ने कहा ना मेरा महबूब, वो अर्श का किनारा नहीं, वो तो तेरा महल है। तो हमारे नबी साहब चौके, अल्लाह ये तेरा अर्श और ये मैं तेरे अर्श के सामने। अल्लाह ने कहा मेरा महबूब मेरे अर्श के सामने, ताकि कयामत कायम होने के बाद तू यहाँ आएगा, मैं तुझे देखता रहूंगा, तू मुझे देखता रहेगा। मेरे दोस्तों, वो नबी कभी अलग को नहीं, जिस नबी को, और वो नबी ने साफ चोखे शब्दों में, मैं कहता हूँ चोखे शब्दों में हमारे नबी ने कह दिया, जो फजर की नमाज छोड़ता है, जो फजर की नमाज को कज़ा करता है, हमारे नबी कहते कसम अल्लाह की, शैतान उसके घर में आता है और उसके मुंह में पेशाब करके जाता है। बताओ गलत होगी बात? सोचो मेरे भाइयों, रोजाना सुबह में शैतान पेशाब मुंह में करता हो और तू पीता हो, पी रहे कि नहीं पी रहे? और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हुज्जतुल्लाह बालिगा, उनकी किताब है हुज्जतुल्लाह बालिगा, उसमें वो लिखते हैं कि शैतान आता है, इन्ना शैतान यकूलु फी, शैतान आता है और फजर छोड़ने वाले के मुंह में पेशाब करता है और वो पेशाब उसके दिल में उतरता है। शाह वलीउल्लाह फरमाते डर है कि बहुत ज्यादा पेशाब दिल में उतरेगा, अल्लाह उसे ईमान की दौलत छीन लेगा। दुनिया राशन कार्ड में मुसलमान होगा, इलेक्शन कार्ड में मुसलमान होगा, दुनिया तुझे मुसलमान कहेगी, लेकिन पैदा करने वाला कहेगा तेरा ईमान तो मैं सबसे छीन चुका हूं। मेरे दोस्तों, करोगे इंशाअल्लाह? देखो मजलिस में बैठे हो, अल्लाह के घर में बैठे हो, रजब का मुबारक महीना है, झूठ इरादा करो, नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मोहब्बत की निशानी क्या है? ये दाढ़ी से ना, दाढ़ी आप लोग सोचते हैं मौलवी साहब क्या दाढ़ी, लेकिन मेरे दोस्तों ये मोहब्बत की निशानी। और ये दाढ़ी आप लोग नहीं रखते हो ना, क्लीन शेव होते हो। मैं किसी क्लीन शेव को देखता हूँ ना, तो मुझे भी दिल होता है कि मैं भी क्लीन शेव होता तो मैं भी ऐसा हैंडसम दिखता। मैं आप लोग जब क्लीन शेव करते हो तो आपका चेहरा बहुत चमकता, जिसकी बात है चमकता कि नहीं चमकता, खूबसूरत दिखता कि नहीं दिखता? तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी पीछे होता तो मैं भी इसी तरह चमकता दमकता दिखता। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की वो बात अगर सुन ले ना, आदमी सुन ले, दिल खुश हो जाए कि अरे ये दाढ़ी को शेव करना, निकालना, ये तो हमको भी पसंद है, लेकिन हमने अपने खालों को नबी के खाल पर कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों, इतराना मेरे कोई फायदा नहीं है। माल दौलत कुछ काम आएगा? मेरे दोस्तों, कब्र में जाएंगे ना, कुछ काम आने वाला? अरे कहो ना, कुछ काम आने वाला? सिर्फ अगर काम आएगा तो नबी की मोहब्बत काम आएगी कि नहीं आएगी? मेरे दोस्तों बात खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहूँ, हजरत फातिमा, कौन हजरत? मैं कभी कभी कहता हूँ, बहुत से लोगों ने, उलमा ने बाकायदा बहस की कि दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन सी? बाकायदा इसमें बहुत लोगों ने लिखा। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो औजदुल मसालिक में सफ़े के सफ़े पढ़ दी कि भाई दुनिया में जब से दुनिया कायम हुई और कयामत तक सबसे अच्छी औरत कौन सी? इतनी बात तो है कि 4 औरतें सबसे अच्छी। कितनी औरतें सबसे अच्छी? 4। आपने सुना होगा, नंबर 1 हजरत मरियम, नंबर 2 हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, नंबर 3 हजरत खदीजा और नंबर 4 हजरत नबी की बेटी। लेकिन फिर ये सवाल कि 4 में किसका मकाम ऊंचा? मैं दोस्तों, बहुत उलमा ने बहस की, लेकिन एक बहुत बड़े आलिम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने साफ लिखा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर फातिमा से बढ़कर न कोई औरत थी और न कयामत तक कोई औरत आएगी। इसलिए फातिमा को जो निस्बत हासिल थी, वो निस्बत से बढ़कर कोई निस्बत दोस्तों, फातिमा के पास क्या नहीं था भाई, हजरत फातिमा के पास क्या नहीं था। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्तों, क्या हुआ जब आखिरी घड़ी आई ना हजरत फातिमा? अरे कौन आखिरी घड़ी आई तो कैसी आंसू करी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र में, जन्नतुल बकी में, मदीने में जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा को दफन किया जा रहा है। वहां दफन हो रहे, वहां हजरत अली रो रहे। जाहिर बात है, हजरत अली रोएंगे नहीं तो क्या? बीवी है और नबी की बेटी थी, हजरत अली रो रहे और दो मासूम फूल रो रहे हैं। भाई वो 2 मासूम तो बालिग भी नहीं हुए थे। कौन?
حسن حسین جنت کے دو پھول رو رہے اور اس نے لکھا میرے دوستوں دیکھ کر اس میں کٹ جاتا ہے، اس لیے ماں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے. لکھا کہ حسین چھوٹے تو لکھا ہے کہ جب وہ بہت روتے تھے نا تو بڑے بڑے حسن ان کو تسلی دیتے تھے. ان کو کیا کرتے، حالانکہ حسن کی عمر بھی ہوگی 8 سال کی اور حسین کی عمر ہوگی 7 سال کی، لیکن بڑا بھائی تسلی. لیکن اگر حسن بعد میں کہتے تھے میں حسین کو تسلی دیتا تھا لیکن تھوڑی دیر میں اس سے زیادہ روتا. میرے دوستوں ماں تو ماں سے بڑھ کر کہاں نعمت ملے گی. وہ حسن حسین جو بالغ بھی نہیں ہوئے جنت کے پھول ہیں اور کیا کر رہے ہیں، رو رہے. اور اس میں جو چھوٹے بھائی تھے نا حسین انہوں نے آپ کتاب پڑھے میرے دوستوں، لکھا ہے کہ جب فاطمہ کو دفن کر رہے تھے تو حسین نے جنازے کو پکڑ لی. چھوٹے بچے تھے نا تو حضرت علی نے ہاتھ چھڑایا تو کیا کہا، حضرت حسین نے کیا کہا، علی سے کہا، ابا سے کہا ابا میں تمہارے ساتھ نہیں میں اپنی کے ساتھ سونا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اندازہ لگاؤ حضرت علی کا بھی کیسا کرتا ہوگا اس کو، اور وہ صحابہ کیسے روئے ہوں گے. اس کا حضرت حسین ایک ہی چیز کر رہے کہ نہیں اگر میری ماں کو قبر میں ڈالتے ہو تو میں بھی قبر میں ڈالتی ہوں. میرے دوستوں جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت حسین باقاعدہ مٹی نکال رہے. جب لوگ مٹی ڈال رہے حضرت حسین مٹی نکال رہے. علی بار بار حسین کو سینے سے لگا رہے کہ بیٹا صبر کر لے، لیکن وہ چھوٹا بیٹا کیا صبر کرے. لیکن میرے دوستوں ایسا حال تھا حسین کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. علی رو رہے تھے. وہ حضرت ابوذر غفاری غریب صحابی پر حضرت ابوذر ان کو تو برداشت نہیں ہوا، یہ سب دیکھ کے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے تو زور سے کہہ دیا ایک خبر سن لے، کس کا جنازہ آیا، یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ آیا، یہ علی کی بیوی کا جنازہ آیا، یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ آیا. اتنا کہا میرے دوستوں سناٹا چھا گیا. قبر سے آواز آئی ابوذر یہاں رشتے داری مت بتا، یہاں یہ بتا کون سا عمل لے کر آ رہے ہو، یہ مت بتا نبی کی بیٹی ہے، یہ مت بتا حسن حسین کی ماں ہے. میرے دوستوں اگر فاطمہ کو یہ کہا گیا کہ یہاں تیری رشتے داری کام نہیں آئے گی تو میرے اور آپ کو قبر میں کیا ہوگا. دوستوں کون سا پیسہ ہمارا کام آئے گا. میرے دوستوں یہی نماز کام آئے گی، یہ نبی کی محبت کام آئے گی. ارادہ کرو میرے دوستوں، ارادہ کرو آج اللہ کے واسطے ارادہ کرو. رجب کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے میرے نبی کو معراج پر بلایا اور نماز دی. اور شکر مانو میرے بھائیوں، شکر مانو. میں تو 2 دن پہلے بھی بیان میں بول رہا تھا کہ شکر مانو اللہ نے تو 50 نماز دی تھی. اگر 50 نمازیں ہوتی تو دکان کب کھولتا، کب دکان کھولتا. آج دکان. اللہ میری حدیث بتاؤ اس کو، ایک حدیث بتاؤں. ایک آدمی دکان کھولتا ہے، حدیث میں لکھا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی اور جد المسالک میں ایک آدمی دکان کھولتا ہے لیکن دکان کو شریعت کے مطابق چلاتا ہے. نماز کا ٹائم دکان بند، نماز کا ٹائم دکان بند، نماز کا ٹائم دکان بند. لکھا ہے کہ جب رات کو عشاء پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر پہ جاتا ہے اور جا کے بیوی کو جا کے کہتا ہے کہ آپ دکان پہ تھک گیا، یہ کہتا ہے تھک گیا. اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. میرے دوستوں کچھ لوگوں کو تو دکان نماز گئی، نماز کوئی لینا دینا نہیں. نماز میری دکان، میرا نوکر آیا نہیں آیا، میرا کام چلا نہیں چلا، گندا بنا نہیں بنا. اب سن لو حدیث لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دکان سے اتنی محبت ہو جائے، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں کچھ ادھر ادھر کی بات نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا جس کو دکان سے اتنی محبت ہو جائے کہ نمازوں سے دور ہو جائے اور دین کی مجلس سے دور ہو جائے، علماء سے دور ہو جائے. ہمارے نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. یہ کیا ہے روزی اللہ چاہتے ہیں. نماز نہیں پڑھنا، نہیں پڑھتا جوان آدمی نماز نہیں پڑھتا، شرم کے ہمارے ڈوب جا مر جا. میرے دوستوں بس چلتا تو میں نے تو کہا نا کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اتنا اندر سے، لیکن کیا کروں بھائی میں بھی تو مجبور ہوں. ورنہ اتنا غصہ آتا ہے. اچھا خاصا دیکھو شرٹ پینٹ پہنا ہوا اسکوٹر پہ گھومتا، آنکھ برابر، کان برابر، ناک برابر، ہاتھ برابر، پاؤں برابر، اور کیسا مولوی صاحب وہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کے کوئی پاؤلی نہیں ہوگا اور اللہ کی لعنت 24 گھنٹے اس کے اوپر اترتی ہوگی کہ سب میں نے تجھ کو دیا اور میرے سامنے سچا کرنے نہیں آ سکتا. بھائی دیکھو میری بات کڑوی لگے معاف کرنا، اسے میٹھا میٹھا تو بہت سنا ہوگا آپ نے. کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو کروا دے اور ڈاکٹر کی کڑوی ٹیبلیٹ پی جاتا نہیں. ابھی آج میں بیمار تھا گیا ڈاکٹر کے بڑی بڑی ٹیبلیٹ پینا پڑتا. اسی وقت میں سوچتا تھا کہ کڑوی ٹیبلیٹ پی جاتا، کڑوی بات کیوں نہیں پی جاتا. بھائی وہ تو باہر جا کے کہہ رہا ہو قاضی صاحب کو اتنا زور زور سے نہیں بولنا چاہیے تھا، تھوڑا ہمارا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا. اب تیرا چہرہ دیکھے کیا کروں گا، کیا کروں بھائی.
ہے نا. میں ایک جگہ پہ تھا نا, ولساڈ کے گاؤں میں, ولساڈ کے گاؤں میں تھا. مجھے بیان سے پہلے کہا مولانا داڑھی پہ کچھ مت بولتا. بیان سے پہلے مجھے کہا داڑھی پہ کچھ مت, میں کیوں نہ بولوں. کہا مولانا جوان جوان بیان میں آئے نا, تم داڑھی پہ بولتے ہو نا, اور ان کی داڑھی نہیں تو ان کو بہت خراب لگتا, ان کا موڈ خراب ہو جاتا. میں نے کہا ہاں بولتا ہوں تو جوانوں کا موڈ خراب ہوتا, نہیں بولتا ہوں تو مدینے میں میرے نبی کا موڈ خراب ہوتا. میں کیا کروں, تمہیں دیکھ کے کیا کروں گا میرے دوست, تم بھی اسی کے محتاج ہو, میں بھی اسی کا محتاج ہوں. ارے ہے کہ محتاج, نبی کی محبت کا کون محتاج نہیں. تو میرے دوستوں اگر محبت ہو جائے تو سب مل جاتا. کرو گے میں محبت کرو گے انشاءاللہ, کرو گے محبت کرو. انہوں نے ہم سے بہت محبت کی میرے دوستوں, ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی. ٹھیک ہے نہیں, محبت میں کمی نہیں چھوڑی میرے دوستوں, کمی نہیں چھوڑی, کمی نہیں چھوڑی. اتنی محبت کی, ایک حدیث بتا کے بات ختم کرو. اتنی محبت کی, اتنی محبت کی کہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور ہمارے نبی کہہ رہے ہو میرے دوست ہو, تم میرے دوست ہو, تم میرے دوست ہو, تم میرے بھائی نہیں ہو. ارے میرے دوست بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزری ہوگی. ارے میں کسی کو کہوں کہ تو میرا دوست ہے لیکن بھائی, اور اگر میں کسی کو کہہ دوں ارے تو میرے بھائی کی طرح ہے, کتنا خوش ہو جائے گا کہ تعلیم صاحب نے مجھ کو اپنا بھائی کہا. لیکن ہمارے نبی نے سب کو کہہ دیا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, سب کو کہہ دیا میرے دوست, انتم اصدقائی, تم سب میرے دوست ہو, ولستم اخوانی, تم کوئی میرا بھائی نہیں ہو. بھائی تو بھائی ہوتا, تم میرے بھائی نہیں ہو. تو حضرت ابو بکر, عمر سب رو پڑے. ارے رو پڑے, زارو فساد ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم سمجھ گئے. کیا کہا اللہ کے رسول, فہمنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سمجھ گئے ہم دوست تھے. تمہارے بھائی تو نبی ہوں گے, بھائی تمہارے بھائی تو کون ہوں گے, انبیاء, آدم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ, وہ آپ کے بھائی ہوں گے. ہمارے نبی نے کہا وہ بھی میرے بھائی نہیں. صحابہ چوکے اور کہا کہ ہم بھی بھائی نہیں, انبیاء بھی آپ کے بھائی نہیں. تو بھی صحابہ نے کیا کہا, ہاں ایسا لگتا ہے کہ شہداء اور صدیقین وہ آپ کے بھائی ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا نہ انبیاء میرے بھائی ہے, نہ شہداء میرے بھائی ہے, نہ صدیقین میرے بھائی ہے, اور تم بھی میرے بھائی نہیں. میرے دوستوں حضرت ابو بکر تو آگے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا, نبی کیا فرما رہے, کون آپ کا بھائی ہے. میرے دوستوں نبی کے آنسوؤں کی قسم, میرے دوستوں نبی کے مبارک آنسوؤں کا واسطہ, ایسا روئے ایسا روئے. اور کیا کہا, اخوانی, کہا میرے بھائی وہ ہے الذین یاتون بعدی, جو میرے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے. الذین یاتون بعدی, میرے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے. ویؤمنون بی, اور مجھ پر ایمان لائیں گے. ولم یرونی, حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اور نبی کیا فرماتے, وہ آئیں گے میرے بعد آئیں گے, مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا. ہمارے نبی کہتے گواہ رہو, ان کی سفارش میں کرنے والا ہوں. میرے دوستوں کون ہے بھائی, کون ہے بھائی, ارے زور سے کون ہے بھائی, کون ہے. اور وہ بھائی کو کتنا ستاتے, ارے کتنا ستاتے بھائی. یہاں ریزر چلتا ہوگا, یہاں پلیٹ چلتی ہوگی, وہاں نبی کے دل پر آلہ چلتا ہوگا. کتنا ستاتے بھائی کو. میرے دوستوں ارادہ کرو میرے دوستوں, نبی سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ. اللہ موت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. چلو آج میں نے بہت کڑوا کہہ دیا, مجھے بھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ کڑوا بول دیا, معاف کرنا. لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا میرے دوستوں, ارادہ کرو رجب کا مہینہ ہے, آج سے میرا چہرہ نبی کا چہرہ بنے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. دکان, آپ کی دکان میں اللہ برکت دے گا, میں دعا کرتا ہوں اللہ بہت برکت دے گا. لیکن نماز کے ٹائم پہ دکان کرو گے, کون کون ہے, چلو اس کا ارادہ کرو بھائی, دکان کے ٹائم پہ نماز, دکان بند ہو جائے نماز کے ٹائم پہ, بھائی ارادہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ, کرتے ہو انشاءاللہ. میں کہتا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دکان نماز کے وقت بند کر لے. اللہ کہتا ہے اب سے دکان تیری نہیں میری ہوگی, روزی میں پہنچاؤں گا. اللہ کہتا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک, تو نماز کے لیے آ جا, روزی دینا. میرے دوستوں وہ صحابہ کے بارے میں لکھا, وہ لکڑی کاٹتے تھے, صحابہ لکڑی کاٹتے تھے, یوں کلہاڑی لیتے تھے, یوں کلہاڑی لیتے تھے, اور آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آتی تھی تو کلہاڑی کو یوں پیچھے چھوڑ دیتے تھے. جیسے آگے لے جاؤں گا تو نماز کے درمیان دکان آ جائے گی اور اللہ کو گوارا نہیں ہوگا. قرآن کریم نے کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. اللہ نے کہا کتنے پیارے ہیں میرے وہ بندے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو دکان پیچھے ہو جاتی ہے. میرے دوستوں ہم لوگ اور نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. بھائی چلو کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور ایسا نہیں وہ سوڈا کے بوتل کی طرح جوش مت مارنا کہ 2-4 دن جیسا ہوتا ہے گیا 3 دن جماعت میں گیا, اس کے بعد میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تہجد بھی نہیں چھوٹے گی, اور 5 دن ہوئے تو فجر پڑھنے کو بھی نہیں آتا ہے. یہ نہیں, یہ ایمان جذبات, ایمان کا تعلق جذبات سے نہیں, ایمان کا تعلق جوش سے نہیں, ایمان کا تعلق ہوش کے ساتھ ہے. محبت کرو, پیار محبت سے کرو.
तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई वादा पक्का करते हो आप भी, मेरी माँ बहनें भी, सब लोग वादा पक्का करो इंशाअल्लाह अब गुनाह नहीं करेंगे। और हाथ ऊपर करो, कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर मौत की शाम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज अदा नहीं होगी। वादा पक्का इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करना। ठीक है, लाइट बंद कर दो, फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। वो कुछ मदद का ऐलान करना था और सारे का भी ऐलान करना था। भाई एक ऐलान तो ये करना है कि 30 तारीख बुध का दिन, 30 तारीख बुध का दिन मेराज वाली रात है। और मेरा बयान इंशाअल्लाह शालीमार मस्जिद अक्सा, जैसे गुज़श्ता साल भी शब मेराज में वही बयान हुआ था, इस साल की मेराज की रात में वही मस्जिद अक्सा में बयान होगा। और वो तो वैसे भी सब लोग जागते नहीं जागते, तो उस रात को मैं बयान थोड़ा लंबा करता हूँ, 2 घंटा 2.5 घंटा। तो वो तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम बयान में बैठेगा, बाहर जाएगा तो इधर उधर का कुछ काम करेगा, इससे अच्छा बयान में बैठे तो सब आओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। भाई थोड़ी देर लाइट खुली रही, थोड़ी देर। भाई यहाँ हम जिस इलाके में सौदा दरबार, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे मालूम हुआ कि यहाँ मदरसे की तामीर हो रही है बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा, और उस मदरसे का नाम है मदीनतुल उलूम। तो मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अभी भी करता हूँ और आइंदा के लिए भी गुजारिश करता हूँ, ये मदरसा जो है ना, ये हमारा इस्लामी यहाँ कलमे की हिफाजत होती है। तो इस मदरसे का तामीर का काम चल रहा है। आपके सदकात की जरूरत है, ज़कात का पैसा तो नहीं चलता मदरसे की तामीर में, सदकात और लिल्लाह की आपकी जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सब लोग, मैं भी और आप भी इरादा करो, यहाँ से जाएंगे तो कुछ न कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन है जिम्मेदार, कौन है भाई, वो बाहर खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। जो भी जिम्मेदार हो वो बाहर रुमाल लेकर खड़े हो जाए। यहाँ से इंशाअल्लाह जो भी जाएगा, जो उसके बस में होगा वो देकर जाएगा। और मैं जुमा की रात को दुआ करता हूँ कि इस मदरसे को तू बना दे, अल्लाह जन्नत में तेरा माहौल बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और भी कोई मौलाना से गुजारिश है, किसी को आंख में तकलीफ है दुआ करे अल्लाह ताला उसकी आंखों में शिफा नसीब फरमाए। किसी को सर में तकलीफ है दुआ करे अल्लाह उसके सर के दर्द को दूर फरमाए। और कोई कह रहा है किसी को कोई परेशानी है, वो बता नहीं सकता, दुआ करे कि अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और लिखा अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। मैं यहाँ भी कुछ लिखा कि मदरसे के चंदे का जो ऐलान करने वाला उसके 4 साथी खड़े हैं। क्यों रे अल्लाह ताला हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी तारीफ हज़रत मूसा कहते मैं हैरान हो गया। अल्लाह ने इतनी तारीफ की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अखीर में क्या कहा, अल्लाह की इतनी तारीफ करता तो अल्लाह ने कहा मैं करूंगा, इसलिए कि मेरे बाद अगर दर्जा है तो उसी का तो दर्जा है, इसलिए मैं तारीफ करूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तेरे बाद मोहम्मद का दर्जा, अल्लाह ने कहा हाँ मेरे बाद मोहम्मद का दर्जा। तो हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह काश के मुझको नबी न बनाया होता, मुझको उस नबी का उम्मती बना देता। तो ये क्या कि हज़रत मूसा रोने लगे तो अल्लाह ने कहा रोना बनकर एक दरूद बताता हूँ, ये दरूद तू भी याद कर ले और जो भी याद करेगा कयामत में नबी का उम्मती बन जाएगा। मेरे दोस्तों हमको भी तो उम्मती बनना है ना, हज़रत मूसा को भी बनना। तो एक दरूद पाक जो बिल्कुल नया है, आपने शायद नहीं सुना होगा, ये दरूद पाक आज पहली मरतबा सूरत में तकसीम हो रहा है। इसकी 3 लाइन थी, कितनी लाइन है? तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि छोटा से छोटा हमको मिले। ये दरूद पाक क्या मेरे साथ में पढ़ो, अभी याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पहली लाइन तो सबको याद हो, सिर्फ दूसरी लाइन एक लाइन याद करना है, वो शायद आपको याद नहीं होगी। कौन सी लाइन? खातमिल अंबिया व मादनिल असरार व मंबाइल अनवार। दूसरी लाइन और तीसरी लाइन भी आपको याद, मैं आपको याद है कौन सी? व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एक लाइन याद करना। आज थोड़ी तकलीफ करो और याद कर लो और आज रात को पढ़ो, अल्लाह हमको सच्चा उम्मती बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद खातमिल अंबिया व मादनिल असरार व मंबाइल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तारीफ में सबको पहुंचा दूर से आए, तारीफ में सब एक आधा रख लिया। तो ये बात में तकसीम हो जाएगा, बाहर ये तकसीम हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको कार्ड लेने की तौफीक और याद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं लाइट बंद करते मेरे दोस्तों, मैं कुरान की एक छोटी सी सूरत पढ़ूं, आप इजाजत देते हैं? देर तो नहीं हो रही आपको? और छोटी सी नात भी पढ़ें और उसके बाद में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे जिक्र को कबूल फरमाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اور مجلس عام طور پر ہمیں ناز نظر نہیں پڑتا لیکن رجب کا مہینہ ہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک کا مہینہ ہے تو ہم سب مل کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. میں جس طرح پڑھوں اسی طرح آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سلام کو مدینہ پہنچا دے اور اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. سلام 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 بلند آواز سے بڑے پیار محبت کے ساتھ نبی کا تصور کرتے ہوئے سلام 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 نبی پر جتنے سلام نبی پر جتنے بادشاہی میں کہو بے شک اللہ یہ ہمارے بچوں کو یاد کرا دے تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی کی شان کیا ہے. سلام نبی سلام نبی پر جتنے بے ہوگی سلام نبی پر جتنے بادشاہی میں فقیری سلام 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 نبی پر جتنے اسرار محبت جانے سلام نبی پر
جتنے زخم کھا کر پھول برسا ہے. ہمارے مار پر مار کرتے تھے لیکن کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں ہوا. تاریخ دفاع زخمی ہو گیا لیکن بد دعا. سلام جتنے جوارے محبت بن جائے. سلام نبی پر جتنے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام 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 سلام. آخری شعر بہت پیارا ہے. اللہ سب کو نبی کی محبت نصیب فرمائے. سلام نبی پر سلام نبی پر جتنے خون کے پیاسوں کو پوائے. سلام نبی پر جتنے گالیاں سن کر دعائے. سلام نبی پر سلام نبی پر جتنے خون کے پیاسوں کو پوائے. سلام نبی پر جتنے گالیاں کھا کر دعائے. سلام 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 بہت محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ. مجھے امید ہے آپ کا دل محبت میں ڈوبا ہوا ہے. بہت پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر اللہ, یہ سوچتے ہوئے یہ سوچ کے ذکر کرو کہ خدا تو مجھ کو کبھی مانتا نہیں, کبھی مجھ کو بھوکا سلاتا نہیں, کبھی مجھ کو پیاسا تڑپاتا نہیں, کبھی میرے بدن سے کپڑے چھینتا نہیں, کبھی تو میرے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا نہیں. بس یہ تصور کر کے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے, ملک و قدوس و سلام ہے, اس تصور کے ساتھ ہم سب اللہ کا ذکر کریں.
اور یہ سوچو کہ اگر میری آخری گھڑی آ گئی، میرے دوستوں سوچو وہ دن بہت قریب ہے، میرے دوستوں بہت قریب ہے، میرا اور آپ کا جنازہ پڑا ہوگا، میرا اور آپ کا جنازہ پڑا ہوگا، ہمارے جنازے پر کفن کا کپڑا رکھا ہوگا۔ میرے دوستوں وہ گھڑی بہت قریب ہے، ہم کو اور آپ کو غسل دیا جائے گا، ہمارے پورے بدن کو غسل دیا جائے گا، ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، ہمارے قبر پہ مٹی ماری جائے گی، پھر قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے پیاروں سوچو قبر میں میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ کو کیا بتائیں گے؟ قیامت میں میں نے دیکھا تھا نا ایک نبی کو اپنی صورت کیسے بتائے، ہم کیسے چہرے سے نبی کے پاس جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ درود شریف پڑھے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا ستار یا تواب یا جبار یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا صریح المتصرفین یا منتہی العائدین یا المفرج عن المکروبین یا المرفع عن المغمومین، الیک ربی فحببنا الیک ربی فحببنا الیک ربی فحببنا وفی نفسی لک فذللنا وفی اعین الناس فعذبنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا، اللهم بارک لنا فی الموت وفی الممات، اللهم بارک لنا فی الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم أعنا على غمرات الموت، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے مولا اے پروردگار ہم کو معاف دے، اے مولا اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ بہت بڑے کہتے ہیں اللہ صرف اوپر اوپر سے نہیں بولتے مولا، دل کو جانتا، ہم دل سے بولتے مولا، ہم نے دل کو بڑا شکر کیا،
اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ بہت امید لے کر تیرا نام لیا مولا، اللہ تیری مسجد میں ہم آئے، اللہ بہت امید لے کر آئے مولا، اللہ ہم کو معاف کر دے مولا، اللہ اگر تو ہم جیسے نالائقوں کو معاف کرے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے، اللہ تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، تیرے بڑے پاپی کو تجھے کیوں معاف؟ بہت گنہگار ہے مولا، بہت گنہگار ہے مولا، ہم کو معاف کر دے مولا، اللہ موت آنے سے پہلے ہم کو معاف کر دے، ایک اللہ ہم سب مر جائیں گے مولا، اللہ ہمارے باپ دادا چلے گئے مولا، ہمارے اوپر والے چلے گئے مولا، سب چلے گئے مولا، وہ قبر میں سو رہے، ان کو ہمارا حال معلوم نہیں، ہم کو ان کا حال معلوم، اللہ وہ دن بہت قریب ہے مولا، ہمارے بھی جنازہ رکھا ہوگا مولا، اللہ وہ بہت سی گھڑی آئے گی، اللہ جب ہماری روح نکالی جائے بہت تکلیف ہوتی مولا، بہت تکلیف ہوتی مولا، اللہ اس تکلیف میں کلمے کو چھین مت لینا مولا، اس تکلیف میں کلمے کو چھین مت لینا مولا، اللہ 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 یہ کلمہ ہم کو نصیب کر دینا، اللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کر دینا، اللہ ہماری زبان پر دکان دکان مکان مکان، لیکن اللہ 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 تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے مولا، اللہ ہم کو موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، اللہ ہم کو موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، وہ غریب کیسے اللہ رات کو نہیں دیا، اللہ جب خیال آتا نیند نہیں آتی مولا، بس ایک ہی خیال آتا مولا، جنازہ رکھا ہوگا، کفن کا کپڑا ہمیں اڑایا جاتا ہوگا، اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہناتے ہوں گے، اللہ اس سے پہلے تو رحمت کی چادر اڑا دینا، مغفرت کی چادر اڑا دینا، اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ ہم دروازے کے بچھائی ہے بولا، اللہ ہم سے بڑا کوئی بچھائی اور تیرے سے بڑا کوئی دینے والا نہیں، اللہ وہ گلی اللہ وہ گلی اللہ جب ہم کسی کو دیکھتے تو بہت عجیب عجیب لگتا مولا، وہ گلی کیسی ہوگی مولا، ہم کو غسل کے تختے پر لکھایا گیا ہوگا، اللہ ہم کو غسل دیتے ہوں گے مولا، اللہ ہمارے بدن پر پانی بہاتے ہوں گے، اللہ انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی مولا، سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی مولا، پھر اللہ ہمارے بدن پہ پانی بہاتے ہوں گے، اللہ لوگ پانی بہائے تو رحمت بہا دینا، اللہ تو گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ 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 ہم سے ایک ہی بات منوانا چاہتے ہیں مولا، قبر میں جانے سے پہلے پاک صاف کر دینا، اللہ قبر میں جانے سے پہلے پاک صاف کر دینا، لیکن مولا اگر گنہگار بن کے قبر میں گئے، اگر گنہگار بن کے قبر میں گئے تو میرے نبی نے کہا ہے کفن پھاڑ دیا جاتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ہم کو ننگا کریں، فرشتوں کے سامنے ہم کو ننگا کر دیا جائے، اللہ اپنا بدن کیسے چھپائیں گے مولا، اللہ کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے، اللہ ہڈیوں سے ہڈی توڑ دی جاتی ہے، اللہ پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہے، ارے اللہ 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 کیسے کہوں پروردگار، اللہ تیرے نبی نے کہا قبر میں لوہا لایا جاتا ہے، جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، 3000 سال گرم کیا ہوا لوہا لایا جاتا ہے، آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، اللہ کان کو پھوڑا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اللہ بچا لے مولا، مولا تھوڑی سوئی لگتی ہے تو بہت دکھتا ہے، اللہ یہ جبڑا تو ایسا بھی نازک ہے مولا، ایک سوئی لگتی ہے دانت میں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ وہ کپڑا پھاڑا جائے گا مولا، اللہ بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، ہم سب کو بچا لے مولا، پوری امت کو بچا لے مولا، اے اللہ ہم کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اللہ ہماری ماں بہت پیاری مولا، اللہ سب کو حق دے، ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، ان کو جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مولا، کہ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، اللہ بچوں کو حافظ کامل بنا دے، باپ کے گناہوں کی سہولت بچے پر مت ڈال مولا، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہماری بیٹیوں کو آپ کی پاک دامن بنا دے، کہ اللہ ہمارے بچوں کو تیرے دربار میں قبول فرما لے، کہ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، کہ اللہ
یہاں جو مدرسہ قائم ہو رہا ہے اللہ اس میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ کرنے والا تو ہے مولا بنانے والا تو ہے مولا سب کچھ تجھ سے ہی ہوتا ہے مولا کہ اللہ ہم کو سبب بنا دے اور ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اولیاء کرام کے صدقہ طفیل ہماری دعا کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.